جی السلام علیکم۔ آج کی ہماری یہ جو ویڈیو ہے یہ ہمارے جو ساتھی ہیں اسٹوڈنٹس ہیں، یہ پہلے ہمارے دو اسٹوڈنٹ ہیں جو آذربائیجان میں آئے ہیں اور ان کو ہمارے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر عثمان صاحب نے ریسیو کیا ہے آذربائیجان میں، اور ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے کے بعد میڈیکل کروایا اور اس کے بعد پھر یونیورسٹی لے کے گئے اور باقی جو سارا پروسیس کروایا۔ اس حوالے سے آج ہم ان کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہوتا ہے خود کا احتساب کرنا، اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے، جو ہم نے یہ نئی سروس شروع کی ہے، یہ کس حد تک اس سروس سے مطمئن ہے، اور کیا ڈاکٹر عثمان صاحب انہیں صحیح انفارمیشن دے سکے اور پھر پراپر گائیڈ کر سکے اور اس کے بعد پراپر سروسز دے سکے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں افین حیدر آزاد کشمیر سے، اور اس کے ساتھ ساتھ محمد مبشر جو ہے کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر عثمان صاحب کو تو آپ جانتے ہی ہیں، تو سب سے پہلے تو میں ان سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ جب فرسٹ ٹائم انہوں نے ہمارے بارے میں سرچ کیا، جانا اور آن لائن ہمارے ساتھ ڈیل کیا، تو اس کے بعد پھر یہ کس طرح سے آگے پروسیس ہوا اور یہ ہماری سروسز سے کس حد تک مطمئن ہے۔ ہم سے ملنے کے پہلے ان کے کیا جذبات تھے، یہاں پر سروس لینے کے بعد۔ تو اوورال ہم شروع کرتے ہیں ہمارے افین حیدر جو آزاد کشمیر سے ہے۔ جی بھائی آپ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ سر۔ اور جہاں تک تعلق ہے پہلے کا، تو واقعی تھوڑا سا خوف تو تھا دل میں کہ کیسی ڈیلنگ ہوگی، کیا اس کی ترتیب ہوگی، ہچکچاہٹ تھی بہت زیادہ۔ آن لائن مل رہے تھے، آن لائن تو مل رہے تھے، اس سے پہلے تو ظاہری بات ہے کوئی لنک نہیں تھا۔ جی جی لیکن الحمدللہ اس کو بہت ہی اچھا پایا، اور ماشاءاللہ اس کی ہر چیز بہترین انداز سے گزری ہے۔ ایسی توقع تو نہیں تھی، خیال نہیں تھا، لیکن ماشاءاللہ۔ اگر ہم کیٹیگری کریں کہ آپ کو جب پہلی دفعہ ایجوکیشن ویزا ملا، اس کے بعد آپ کو آفر لیٹر جو یونیورسٹی ایڈمیشن لیٹر، اس کے بعد ایئرپورٹ پہ آپ کو ریسیو کیا گیا ہماری ٹیم کی طرف سے، اس کے بعد یونیورسٹی وزٹ کرایا گیا، میڈیکل ایڈمیشن جو میڈیکل آپ کا کرایا گیا، تو ان ساری سروسز میں اگر آپ ہمیں 100% میں سے مارکس دینا چاہیں ایز اے ٹیم اوپن، آپ ہمیں 100 میں سے کتنے پرسنٹ دیں گے کہ آپ کے سیٹسفیکشن کا لیول کیا ہے؟ اس میں سر 100 میں سے 100، کیونکہ بالکل اس کا ایکوریٹ ہر چیز الحمدللہ، آفر لیٹر سے لے کر ویزا سے لے کر ان ٹائم، اور بڑت ہی زبردست انداز میں ہوئی ہے کہ خود کو توقع ہی نہیں تھی ایسی کہ اتنا زبردست اور ایسے ہوگا۔ بہت سے معاملات ہیں جن میں بہت رکاوٹ آتی ہے، لیکن الحمدللہ جو عام طور پر محسوس ہوتا ہے کہ ایسے ہوگا، کیا معاملات بنیں گے، اور نہ جانے کسی سے ملے بھی نہیں ہیں تو کیا ہوگا، اور لوگ فراڈ کر کے نکل جاتے ہیں، پیسے لے کے چلے جاتے ہیں۔ ہاں جی، وہ چیزیں سارا آپ کے ذہن میں اللہ جانتا ہے۔ لیکن یہی چیز ریئل مینٹور نے پہلے بھی جو اپنا دوستوں کو یوٹیلائز کیا اور انہیں بتایا، بریفنگ دی، وہ اس کے مطابق الحمدللہ آپ نے الحمدللہ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ریئل مینٹور کا یہ جو پلیٹ فارم ہے، یہ ایک بہتر سروسز دے رہا ہے اور ایک اچھے جو ہے موٹیو کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں 33% والا پاس ہوتا ہے، تو انہوں نے ہمیں 100 دے دیے ہیں، لہٰذا یہ جو ہے ماشاءاللہ کریڈٹ بھی ڈاکٹر عثمان صاحب کو جاتا ہے۔ میں آپ کو بھی مشکور ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت محنت سے کام کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے مجھ سے فرسٹ ٹائم رابطہ کیا تھا کہ آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، آپ کا تعلق آزاد کشمیر سے اور آپ بزنس، تو میں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کا بجٹ کیا ہے۔ سب سے پہلے لوگ ڈر جاتے ہیں، بجٹ نہیں بتاتے کہ اگر میں نے زیادہ بجٹ بتا دیا تو کہیں یہ مجھے لوٹ ہی نہ لے۔ لیکن یہ ہمارے پاکستان میں مینٹالٹی ہے، بٹ بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ بجٹ بتاتے ہیں تو اس حساب سے آپ کو سلیوشن بتایا جاتا ہے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آپ کا جو موٹیو ہے یا آبجیکٹیو ہے، آپ نے وہ حاصل کرنا ہے۔ تو میں نے آپ کو کہا کہ اگر $20,000 سے کم کا بجٹ ہے آپ کے پاس، تو آپ پھر ایز اے اسٹوڈنٹ آئے، کیونکہ ایز اے بزنس مین جب آپ آئیں گے تو کمپنی رجسٹرڈ کروانا ہے، دفتر لینا ہے، ورکر ایک ہائر کرنا ہے، پورا سیٹ اپ بنانا ہے، تو آپ کا $5-6 ہزار تو سیٹ اپ بنانے میں لگ جائے گا۔
اس کے بعد پھر بزنس کو چلانے کے لیے ہر مہینے $1200-1500 آپ کو خرچہ چاہیے, آپ کی لیونگ کاسٹ ہے, آپ کے اخراجات ہیں, تو یہ $12,000-15,000 تو آپ کا پہلے 4-5 مہینوں میں لگ جائے گا, اور بعد میں آپ کے پاس کیپٹل نہیں بچے گا جس سے آپ بزنس لے کے چل سکیں. تو بیٹر ہے آپ اسٹوڈنٹ کے طور پر آئیں اور اس کے بعد آپ یہاں کے لینگویج سیکھیں, یہاں کے انوائرمنٹ کو سمجھیں, لوکل جو ہے مارکیٹ ریسرچ کریں, اور اس کے بعد پھر آپ $2,000 آپ کا خرچہ ہوا ہے, اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو ایک پورے سال کا انشاءاللہ تعالیٰ وہ سیٹ اپ مل جائے گا. اس میں آپ اپنا ساتھ کمپنی رجسٹر کروا کے بزنس کریں, ایک لوکل ورکر رکھ کے, اور مارکیٹ کو بھی سمجھیں. تو آپ کے خیال میں جب آپ یہاں پر آئے آپ نے دیکھا, تو اگر آپ ایز اے بزنس مین آتے اس کم بجٹ کے ساتھ تو وہ صحیح ڈیسیژن تھا, یا آپ ایز اے اسٹوڈنٹ آئے ہیں تو یہ صحیح ڈیسیژن ہے؟ آپ نے جو مجھے پہلے مشورہ دیا اس کا مجھے اب جا کے احساس ہوا کہ وہ بہترین مشورہ تھا, کہ اسٹوڈنٹ آ کے ایک تو ٹائم بہت مل گیا, 1 سال مل گیا آبزرو کرنے کے لیے, اور بہت ہی کم بجٹ کے اندر, اور کیپٹل بھی سیو ہو گیا, اور کیپٹل بھی سیو ہے. اس کو اس سال کے اندر, اس سال کے بعد جب چاہوں میں اس کو یوٹیلائز کر سکتا ہوں اور سیو کر سکتا ہوں, زبان سیکھ سکتا ہوں, ٹائم کافی سمجھ سکتا ہوں, مارکیٹ کو سمجھ سکتے ہیں. آپ اس پوسٹ میں جیسے آپ کو اسٹوڈنٹ ٹی آر سی ملے گی, آپ اپنی کمپنی رجسٹر کروائیں گے, کمپنی رجسٹر کروا کر آپ ایک لوکل ورکر ہائر کر کے تو بزنس شروع کر لیں گے, اپنا کانٹریکٹ کریں اور آپ اپنا بزنس کریں. تو ساتھ ساتھ آپ اپنے 2-3 گھنٹے کی کلاس ہے وہ لیں, اور ساتھ آپ اپنے بزنس کو لک آفٹر کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہترین سلیوشن ہے, اور وہی 2-4-6 مہینے 1 سال کے اندر اندر آپ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. تو یہ سلیوشن ہے کم بجٹ ساتھیوں کے لیے, جن کا بجٹ $60,000 یا اس سے زیادہ کا ہے, وہ بھائی پراپرٹی خرید سکتے ہیں. اگر آپ 6 مہینوں کے اندر کیش دے سکتے ہیں تو $60,000 کی پراپرٹی خریدیں, $20,000 شروع میں دیں, باقی 6 مہینوں کے اندر آپ جو ہے وہ پیمنٹ کریں اور آپ گھر لیں, فیملی کے ساتھ آپ مائگریٹ کریں. جن کا بجٹ کم ہے وہ ایز اے اسٹوڈنٹ آئے, یہ ایک بہترین آپشن ہے. بہت شکریہ آپ کا عفین حیدر. دوسرا میں آپ سے رائے لوں گا, محمد مبشر بھائی, کراچی سے آپ کا تعلق ہے ماشاءاللہ, اور میڈیسن فیلڈ میں آپ نے ماشاءاللہ جاب کی ہے. آپ ایک چھوٹا سا اپنا انٹروڈکشن دے دیں, اور اس کے بعد یہ بتائیں کہ پہلے آپ کی کیا رائے تھی اور اب آپ میں کیا تبدیلی آئی. جی السلام علیکم. میں محمد مبشر, کراچی سے تعلق ہے میرا, اور میں نے جو ہے ڈاکٹر آف فارمیسی اسٹڈی کی ہے. اس کے علاوہ پھر جاب کا ایکسپیرینس بھی 2 سال کا, تو ڈیسیشن تھا کہیں جانا ہے, موو کرنا ہے, چونکہ حالات کیسا ہیں. اچھا, تو سب سے پہلے تو یہی تھا کہ ریسرچ کی, یوٹیوب پہ دیکھا, تو تقریباً جتنے لوگ ہیں سب کا نیگیٹو میں نے فیڈ بیک لیا یہاں کے حوالے سے. فراڈ ہے, XYZ, بہت ساری ایجنٹس وغیرہ ساری چیزیں ہیں. لیکن پھر جب یہاں آپ سے رابطہ ہوا, ڈاکٹر عثمان صاحب سے بات ہوئی وہاں پر, پھر $200 کا تھا جو پروسیس چلا. ڈر تھا بہت کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے, کیونکہ ایک اماؤنٹ ہے, اسٹوڈنٹ ہیں ہم, ابھی نئے جیسے مارکیٹ میں نکلے ہیں, تو پیسہ ویسٹ نہ ہو جائے. اس کے بعد پھر جب یہاں آئے, عثمان صاحب کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ایئرپورٹ پہ ریسیو کیا. خیر خیریت سے ہماری باقی ایکوموڈیشنز میں بھی بہت ہیلپ آؤٹ کی انہوں نے. اس کے علاوہ میڈیکل ٹیسٹ کروایا, یونیورسٹی وزٹ, اور ساری چیزیں ہیں, ہمیں کسی بھی چیز میں کوئی تکلیف نہیں آئی تھی. اور یہ سب سے اہم بات ہے, ہماری ٹیم نے یہ جو کام کیا ہے, ڈیفینیٹلی دس از اے فرسٹ اسٹیپ ٹورڈ دی سکسیس. لیکن اس میں یہ بات جو انہوں نے کی ہے, ان کی بات بالکل صحیح ہے کہ آن لائن جو فراڈ ہو رہے ہیں, اسکیمز ہو رہے ہیں, $50 $100 کے لیے جو ہے, یا $10-20 کے لیے بھی لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے. تو آج کی دنیا میں آن لائن کسی پہ ٹرسٹ کر کے آپ پیسہ دیتے ہوئے 100 بار سوچتے ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہم نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ ریئل مینٹور پلیٹ فارم جو بھی سروسز آپ کے ساتھ کمٹ کرتا ہے, جو بھی, چاہے وہ پراپرٹی میں ہے, چاہے وہ اسٹوڈنٹس میں ہے, چاہے وہ بزنس کے حوالے سے ہے, یا امپورٹ ایکسپورٹ میں, ہم نے ایک ہی اپنا آبجیکٹیو رکھا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کے ساتھ کسی بھی لیول پہ کوئی فراڈ کبھی نہیں ہوگا. صرف جینون بزنس ہے, اور وہ کمٹمنٹ کے ساتھ ہوگا. جو ہم ڈیلیور کر سکتے ہیں صرف اسی کی آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کی جائے گی, جو ڈیلیور نہیں کر سکتے اس کی کمٹمنٹ نہیں کی جائے گی.
اور آپ کے سامنے ان ساتھیوں کو بٹھانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی بہت سے ہمارے گروپس میں ساتھی ہیں وہ بھی سوچتے ہیں، اسی طرح سے باقی بھی جو ہمارے بھائی ہیں جو ہمیں دیکھتے ہیں. تو ایک تو یہ جو کامیابی کی طرف ایک ایک سٹیپ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ جیسے عفین حیدر بھائی ہیں اور اسی طرح سے مبشر بھائی ہیں، یہ انہوں نے ایک بولڈ سٹیپ لیا. آپ پیچھے چلے جائیں، 2 ہفتے پہلے چلے جائیں، تو انہوں نے جب $200 جمع کروانا تھا، پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ $2000 کا پیکج ہے، آپ $200 جمع کرواتے ہیں تو عثمان بھائی آپ کا ایجوکیشن کا ویزا لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی سے ایڈمیشن لیٹر لیا جاتا ہے، آپ کے لیے ایک سیٹ بک کی جاتی ہے. یہ آپ کو ایڈمیشن لیٹر اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ایجوکیشن ویزا بھیج دیا جاتا ہے. تقریباً آپ دیکھیں کہ وہ 50,000 پاکستانی بن جاتا ہے آج کے ریٹ کے حساب سے منیمم. تو 50,000 ایک بڑی ہینڈسم رقم ہے پاکستان میں. کسی کو دیتے ہوئے بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ اگر اس نے فون ہی بند کر لیا، میری دوبارہ کال ہی نہ اٹھائی تو میرے ساتھ کیا ہوگا. لیکن یہ ایک بولڈ ڈیسیژن ہے. اینی وے انشاءاللہ ہمارے ساتھ چلتے ہوئے آپ کو جو کمٹ کیا گیا ہے وہ ہمیشہ آپ ڈیلیور کریں گے. اس کے بعد $200 آپ وہاں پہ پے کرتے ہیں، $1800 آپ یہاں پہ پہنچ کے پے کرتے ہیں، جس میں آپ کے جو ہے یونیورسٹی کی فی ہے اور یہاں کی جو اسٹوڈنٹ TRC ہے وہ پروسیس کرنا اور باقی سارے معاملات کے جو ڈاکومنٹیشن ہے. تو ان کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہو چکا ہے. یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا ہے، میڈیکل ہو گیا، اور باقی بھی ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے. باقی یہ ہے کہ آپ سے پرسنٹیج ہم لے لیتے ہیں. آپ جو ہے ڈاکٹر عثمان صاحب کو یہ اوورآل پورے پیکج جو آپ نے لیا ان سے، یہ ایک سیلف، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ پورا 100 دیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو آپ کے دل سے نکلتا ہے وہ پرسنٹیج انہیں دیں. اور دیکھیں ہمیشہ امپروومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے جو کرنا چاہیے میں وہ نہیں کر پا رہا، میں اپنے آپ سے 2% یا 10% سیٹسفائیڈ ہوں. کیونکہ جس دن میں اپنے آپ سے 100% سیٹسفائیڈ ہو جاؤں گا اس دن میرے اندر مزید امپروومنٹ نہیں رہے گی. تو ہم میں بہت زیادہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے. مثلا ہمیں کوئک رسپانس کرنا چاہیے. بہت سے ہمارے ساتھی رابطہ کرتے ہیں تو ہم ان کو تھوڑی سی مصروفیت کی وجہ سے پراپر اور جلدی جواب نہیں دے پاتے، اور کچھ چیزوں کو مزید آٹومیٹ کرنا چاہیے. اس کے لیے ہم اپنی ویب سائٹ ڈیزائن کر رہے ہیں، اس پہ ہم اپنے ساتھیوں کے لیے سہولت جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور مزید اپرچونٹیز مثلا میڈیکل اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، انجینئرنگ اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. آذربائیجان کے ساتھ ساتھ ٹرکی اور جارجیا کو اوپن کرنا چاہیے، رشیا کو اوپن کرنا چاہیے. سو دیر از آلویز اے چانس فار امپروومنٹ. لیکن جو کمٹ کیا گیا ہے اس حساب سے ڈاکٹر عثمان صاحب نے آپ کو ایک بہتر سروس دینے کی کوشش کی. ایک اچھی پرسنٹیج دینے کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ ان کو انکریجمنٹ مل جائے گی اور یہ باقی لوگوں کو بھی جو بہتر گائیڈ کر سکیں گے. تو آپ کیا ان کو پرسنٹیج دیں؟ سر آپ نے جیسے کہا کہ اچھی پرسنٹیج دینے کا مطلب ہے کہ ان کو انکریجمنٹ، اور اچھی پرسنٹیج دینے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارا سیٹسفیکشن لیول کتنا ہے. تو میں انہی کی بات سے ایگری کروں گا. نو ڈاؤٹ امپروومنٹ ہر کسی میں ہوتی ہے، لیکن میرا سیٹسفیکشن لیول اس وقت سو فار 100% ہی ہے، کیونکہ ریئل مینٹور جو نام ہے وہ واقعی میں ریئل مینٹور. بہت شکریہ. میں نے بڑی کوشش کی اس سے کم کرا دوں، بٹ انہوں نے 90 نہیں دیا، 100 دیا. سو دس از یور اچیومنٹ. میں چاہتا تھا کہ مثلاً جو ہے نا یہ آپ کو 90 دے، لیکن انہوں نے 100 دیا. میں بھی یہ چاہ رہا تھا کہ تاکہ میں اور محسوس کروں. اصل میں بات یہ ہے اپنا علی بھائی کہ ریئل مینٹور کو جب میں نے واچ اسٹارٹلی کیا کافی پہلے، تو میں واچ کرتا تھا، دیکھتا تھا کہ یار دیکھیں کہ کوئی جو نا، کیونکہ ادھر بڑا اسکوپ نظر آ رہا ہے بزنس کے حوالے سے دیکھا جائے، اور اس لیول کو یعنی اس کو ہم نا گرو کیا جائے. میں دیکھ رہا تھا کہ یار کہاں کچھ ہو سکتا ہے. ترکی نے بین کر دیا، انسٹرکشنز لگا دی پاکستانیوں کے لیے، اور بھی کئی ایسے معاملات ملکوں نے. لیکن یہ میں دیکھ رہا تھا کہ آذربائیجان میں بڑا پوٹینشیل موجود ہے، لیکن پازیٹیولی رائٹ ڈائریکشن دینے کے لیے کوئی تیار نہیں. اسکیم ہو رہے ہیں اور کوئی نیگیٹیولی لوگ یوٹیلائز کر رہے ہیں، انفارمیشن فارورڈ کر رہے ہیں. ہر چیز کو جب میں نے دیکھا، آخر میں پھر میں نے محسوس کیا کہ یار ان میں سے
چوائس کیا جائے کہ کون ہے جو کہ پازیٹیو بات کر رہا ہے. اچھا بات یہ ہوتی ہے کہ ہر معاشرے میں چیزیں نیگیٹو بھی ہوتی ہیں پازیٹیو بھی ہوتی ہیں, اس میں کوئی وہ دوسری رائے نہیں ہے, لیکن آپ کو اللہ نے یہ جو نا سینس دی ہے کہ فہم و فراست دی ہے کہ آپ نے کس کو چوز کرنا ہے, آپ کی مائنڈ جو ہے کس طرف جاتا ہے جی. تو لوگوں کا جو مائنڈ ہے وہ نیگیٹو کی طرف بھی جاتا ہے, کچھ کا پازیٹیو, کچھ کہتے ہیں اچھا یار چلو دونوں کو سنتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہے. تو میرا جو ہمیشہ سے رہا نا وہ رہا پازیٹیو, کہ یار میں نیگیٹو نہ بات سننے کے تیار ہی نہیں ہوتا, کہ یار یہ اگر نیگیٹو بات کر رہا نا تو اس کو ایک مرتبہ سمجھا کے دوسری مرتبہ اسے کنارہ کشی کر لیں. تو میں نے یہ دیکھا کہ ریئل مینٹور نے جو ہے وہ ہمیشہ سے کی پازیٹیولی بات, تو اس بات کو میں یعنی سمجھ لے میرے دل میں گھر کر گئی. اور اس کے بعد پھر جب میں نے پلان کیا, میں خود الحمدللہ آیا, اور پھر آنے کے بعد آپ کا سارا سسٹم میں نے دیکھا کہ یار یہ واقعی ایک رائٹ ڈائریکشن کو یوز کریں. اور پھر ایک کامیاب بزنس مین ہونے کے بعد مشن یہ ہے کہ اپنی قوم کو جو ہے اٹھانا, اپنی قوم مزید لوگوں کو کامیاب کرنا. یہ جو بات تھی نا, یہ ایک جو ورڈ تھا وہ میرے دل میں گھر کر گیا. اور پھر میں نے کوشش کی کہ نہیں یار پھر اس سسٹم کے ساتھ چلا جائے, اور اس سے جو ہے وہ مستفیض اوروں کو بھی کیا جائے, اپنی نیشن کو جو ہے وہ ہاتھ ملا کر اسے قائد کیا جائے. اور پھر دوسرا یہ رہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ آپ لوگ جب ادھر آئے, آپ کا ذہن میں آپ کے مائنڈ میں تھا کہ یار پتہ نہیں کیا ہوگا, ادھر جا کے بندے یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں, دائیں بائیں ہو جاتے ہیں. تو پھر میں نے کہا یار اگر ایک پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ اگر ہم چلے ہیں, اور ایک مستند ادارہ ہے جو آذربائیجان کا ریکمینڈڈ ادارہ ہے, ٹھیک ہے, تو وہ رسپانسیبل بندے کے ساتھ جب اٹیچمنٹ ہوگی تو ڈیفینیٹلی پازیٹیو چیزیں جو ہے نا ڈیلیور ہوں گی. تو جب میں آیا تو آ کر پھر میں نے دیکھا کہ یار آپ لوگوں کا جو ادھر آنے کے بعد دیکھنا ہے کہ بھی زبان کا پرابلم ہے, ادھر کے سارے ماحول کا معاملات ہیں, کوئی کسی کو جانتا نہیں ہے, تو پھر یہ کردار پھر ہمیں کسی کو تو ادا کرنا. تو وہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں, میں اپنا استاد سمجھتا ہوں کہ کیونکہ جو کسی کو ایک لفظ سکھا دے وہ استاد ہوتا ہے. تو آپ نے اپنا جو ہے علی بھائی نے مجھے بے شمار چیزیں سکھائی ہیں, اور بجائے اس کے کہ یہ تو ایک سیپریٹ ایشو, اس کے باوجود میری اور بھی جتنی اخلاقی قدریں اور جتنی سسٹم کو مجھے لے کر چلے اور میری جو ہے وہ ڈائریکشن کو پازیٹیولی کیا, میں آپ کا مشکور ہوں. بہت شکریہ. میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے ساتھیوں کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے, کیونکہ جب آپ کی سوچ میں تبدیلی آئے گی تو تب آپ کی اوور آل آپ کے حالات بدلنا شروع ہوں گے. تو ہم اپنے طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ساتھیوں کو ایک بڑی مضبوط ٹیم بنائیں. میں اگر بزنس مین ہوں, انویسٹر ہوں, تو میرا جو کمال ہے یہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنے جیسے 100,000 10,000 1 لاکھ 10 لاکھ 1 کروڑ کامیاب بزنس مین بناؤں. تو ہم اگر یہی چیز جو میں نے اپنی زندگی میں 18 سالوں میں سیکھا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں, وہ سکل, وہ نالج, وہ ایکسپیرینس جس سے آپ لوگ فائدہ اٹھا کر زندگی میں کامیاب ہو سکیں, تو استاد جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ڈیلیور کرنا چاہتا ہے. اور ہم نے ہمیشہ ریئل مینٹور کے پلیٹ فارم سے کوشش کی ہے کہ اپنے بزنس مین بھائیوں کو ان کی مدد کریں کامیاب ہونے میں, اپنے انویسٹر ساتھیوں کی مدد کریں, اپنے اسٹوڈنٹس کی مدد کریں, اور آپ کو زندگی میں کامیاب ہونے میں, کیونکہ آپ پاکستان سے باہر اگر موو کرنا چاہ رہے ہیں کسی بھی مجبوری کی وجہ سے, تو ایک سیکنڈ آپشن ہے, آگے آپ کے ساتھ فراڈ نہیں ہونا چاہیے, اسکیم نہیں ہونا چاہیے. آپ کے پاس جو محدود ریسورسز ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنی زندگی میں آگے کامیاب ہو سکیں. کیونکہ اگر آپ کسی مجبوری کے تحت اپنے ملک سے باہر نکلتے ہیں اور آگے آپ کو کوئی لوٹ لیتا ہے, آپ کے ساتھ کوئی فراڈ ہو جاتا ہے, تو آپ ساری زندگی اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑے نہیں ہو سکتے. جو فائنینشیل آپ کی اسٹرینتھ ہوتی ہے وہی آپ کی فائنینشیل بیک بون ہوتی ہے. تو لہٰذا ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پیسہ نہیں کمانا, ہم نے لوگ کمانے, ہمارے ساتھی کمانے ہیں جو ہمارے ساتھ مل کر مزید لوگوں کو آگے کامیاب کرنے میں مدد کریں.
آپ کے سامنے بیٹھ کر ان سے پرسنٹیج لینے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم آن گراؤنڈ ریئل کام کر رہے ہیں. یہ صرف یوٹیوب کی حد تک نہیں ہے, یہ صرف آن لائن نہیں ہے, یہ آن گراؤنڈ ریئل ٹیمیں کام کر رہی ہیں. اسلام آباد میں ہمارے پروجیکٹس چل رہے ہیں, وہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے, لاہور میں کام ہو رہا ہے, اس طرح قصور میں ہو رہا ہے, باقی شہروں میں ہماری ٹیمیں کام کر رہی ہیں. آذربائیجان باکو میں ہو رہا ہے, اور بہت جلد ہم ٹرکی میں اپنے اپارٹمنٹس تیار کر رہے ہیں. اسی طرح سے ہوٹل اور ہاسٹل کا آذربائیجان میں کر رہے ہیں. اسٹوڈنٹس کی جو سروسز ہم آذربائیجان میں دے رہے ہیں, اسی طرح کی سروسز ہم انشاءاللہ تعالیٰ ٹرکی میں شروع کر رہے ہیں, جارجیا میں اور رشیا میں, تاکہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ ساتھی ہیں ان کو ایک تو بہترین پلیٹ فارم ملے اور وہ اپنی زندگی کے جو مقاصد ہیں ان میں آگے بڑھ سکیں. تو اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور یا آپ جو ہے بزنس مین ہے اور آپ کے پاس بجٹ کم ہے اور آپ بھی موو کرنا چاہتے ہیں, تو لینگویج کورس ایک ایسا کورس ہوتا ہے جو 30 35 40 سال بھی آپ کی عمر ہے, 45 سال بھی ہے, تو آپ اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. آپ کو کسی بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کسی جو ہے وہ یہ کہ جو گیپ ہوتا ہے اسٹڈی کا اس کا کوئی بیریئر نہیں ہے. آپ اس میں داخلہ لے سکتے ہیں اور ایز اے اسٹوڈنٹ آپ مائیگریٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جب آپ کسی بھی ملک میں آتے ہیں, مثلا آذربائیجان میں, تو یہاں زبان سیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ پارٹ ٹائم اپنا ایز اے فری لانسر کوئی بھی کام کر سکتے ہیں. تو دس از اے ونڈو. اگر آپ کے پاس زیادہ کیپٹل ہے تو آپ پراپرٹی ریزیڈنس لے لیں. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ ساتھیوں نے کچھ سیکھا ہوگا, اور اگر آپ ایز اے اسٹوڈنٹ داخلہ لینا چاہتے ہیں تو آپ ڈاکٹر عثمان صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. نیچے ڈسکرپشن میں دیے ہوئے نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں. $2000 کا یہ پیکج دے رہے ہیں. $200 آپ نے پاکستان میں جمع کروانا ہوتا ہے, جس پہ آپ کو ایڈمیشن لیٹر ملتا ہے اور ساتھ میں آپ کو ایجوکیشن ویزا. باقی $1800 آپ نے یہاں پہنچ کر جو ہے ادا کرنا ہے, جس سے باقی سارا پروسیس ہوگا. تو میں افین حیدر کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ مبشر بھائی کا اور ڈاکٹر عثمان کا, سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ کا بھی دعا میں یاد رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.